فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام اور خصوصاً سجادگان و خدام سلطان ہند، امام الاولیاء والعارفین، خواجہ خواجگان حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر تمام معزز شرکاء، خواتین و حضرات، اور گجرات اسٹیٹ، بروڑا اور گرد و نواح، بلکہ اجمیر شریف، بامبے، احمد آباد، کچھ بھوج، بنگلور، حیدرآباد، دکن، دہلی، لکھنؤ اور خدا جانے جتنے لوگوں کو میں پہچان رہا ہوں اتنی سٹیٹس کے میں نے نام لے دیے۔ انڈیا کے دور دراز علاقوں سے، اطراف و اکناف سے آج ہزارہا کی تعداد میں عاشقان رسول، جن میں ہزارہا خواتین بھی ہیں اور حضرات بھی ہیں، اس پنڈال میں جمع ہیں۔ میں سب کو اس عظیم الشان بابرکت اجتماع میں شرکت پہ صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں شکریہ ادا کروں حکومت ہند کا اور ان کے ہوم ڈپارٹمنٹ کا، انٹیریئر منسٹری کا، کہ جنہوں نے پورے انڈیا کے لیے میرے دورے کی خاطر ویزا کی فیسلٹی مہیا کی، اور ثانیاً اسٹیٹ آف گجرات کی گورنمنٹ کا اور اس کی لا انفورسنگ ایجنسیز کا، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اس کے پولیس کا، اس کی ہوم منسٹری کا اور چیف منسٹر صاحب کا، کہ جنہوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا سیکیورٹی کا، اور اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کر کے Z+ سیکیورٹی کے انتظامات پورے شہر میں ان دنوں کے لیے کیے، اور انہوں نے اس لحاظ سے اپنے فریضہ کو ادا کیا، تو میں انہیں بھی اس امر پہ اور تعاون پہ مبارکباد کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پولیس، سینکڑوں کی تعداد میں پولیس افسران اور کمانڈوز، سینکڑوں کی تعداد میں بڑی تندہی سے اپنے افسران کی نگرانی میں وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی اپنی نیک تمناؤں اور نیک جذبات کا اظہار کرتا ہوں۔ ثالثاً، آپ احباب، مجھے اندازہ ہے بہت تکلیف اٹھا کر اس کرجن کے مقام پر، کرجن ہی نام ہے، کرجن کے مقام پر بروڑا سے کوئی لگ بھگ 45-50 کلومیٹر باہر، اتنا ہی ہے، 45-50 کلومیٹر بروڑا شہر سے باہر
اس پنڈال میں آپ جمع ہوئے جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی بڑا قصبہ اور گاؤں ہے، اور میں چونکہ خود بھی بروڑا سے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کھیتوں سے میری گاڑی بھی اور سیکیورٹی کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں اور انتظامیہ کی گاڑیاں میرے ساتھ گزرتی آئی ہیں، تو میں نے اندازہ کیا کہ کھیتوں میں سے گزر کے راستے ہموار کر کے ہم یہاں پہنچے۔ آپ کی عظیم ہمت پر آپ کو سلام کرتا ہوں کہ جو ناممکن تھا آپ نے ممکن بنا دیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ محترم سید نادی علی صاحب نے جو منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اور ان کی پوری تنظیم نے یہ جلسہ بروڑا شہر میں کیوں نہیں رکھا، اور اصولاً وہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے 50 کلومیٹر باہر دور دراز اس جگہ کو کیوں منتخب کیا؟ یہ میرے ذہن میں بھی سوال تھا، بلکہ الجھن تھی۔ تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آپ سید نادی علی صاحب کے بارے میں یہ نہ سوچتے ہوئے جائیں کہ کچھ سمجھ نہیں کہ انہوں نے یہاں جلسہ کیوں رکھا، آپ کا کم سے کم جواب تو لے لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بروڑا میں اوریجنلی کسی بڑی پبلک گیدرنگ اور بڑی کانفرنس اور بہت بڑے اجتماع کا پروگرام اس دورے میں شامل نہیں تھا۔ یہ اجتماع بنیادی طور پہ میرے دورے کے پلان میں شامل نہیں تھا اوریجنلی۔ صرف اس جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کے ہیڈ کوارٹر کا، جس کی تفصیلات کا ذکر سید نادی علی صاحب نے آپ سے کیا، اس ہیڈ کوارٹر کا اس مقام پہ سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو پورے ہند سے بہت تکلیف میں مبتلا کر کے یہاں بلا کر مستقبل کے منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کے ہیڈ کوارٹر کی جگہ سے تعارف کروایا ہے۔ پروگرام میں صرف سنگ بنیاد رکھنا تھا، یہاں بڑا اجتماع نہیں تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب میں کینیڈا سے چلا تو انڈین ایمبیسی نے اوریجنلی مجھے صرف 2 شہروں کا ویزا دیا، صرف 2 شہروں کا، ایک دہلی اور ایک بروڑا، بس۔ اس کے علاوہ کسی اور سٹیٹ یا کسی اور شہر کا ویزا کینیڈا میں ایمبیسی سے مجھے نہیں ملا۔ لہذا ذہن میں ایک کنفیوژن تھا کہ اب صورتحال کیا ہوگی۔ پروگرام میں دے چکا ہوں اور مختلف سٹیٹس میں اور شہروں میں لوگوں نے بڑے بڑے اجتماعات اور کانفرنسز کا ارینجمنٹ کر لیا ہے، مگر سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یا جو بھی اور اسباب تھے، کینیڈا سے چلتے ہوئے میرے پاس ویزا کسی اور شہر اور سٹیٹ کا نہیں تھا سوائے بروڑا کے۔ اب دہلی تو انٹری پورٹ ہے تو اترنا ہی وہاں ہوتا ہے، لہذا یہ ڈسکس کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں دہلی پہنچ جاؤں گا تو ہمارے احباب دہلی آ جائیں گے، جن میں اسد الدین اویسی صاحب نے حیدرآباد دکن سے بڑی خاصی کوشش کی، وہ خود آئے اور وہ یہاں آ کر میرے قیام کے دوران پھر اپلائی کریں گے اور اس ویزا پر
مزید ایکسٹینشنز لیں گے ہندوستان کی دوسری ریاستوں اور دوسری اسٹیٹس اور شہروں کے لیے، جہاں جہاں پروگرام ہونا طے پائے ہیں یا جہاں گورنمنٹ اجازت دے گی، اب یہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آیا باقی شہروں کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، تو سید نادی علی صاحب نے ہنگامی طور پر یہ جو تقریب تھی صرف سنگ بنیاد رکھنے کی، فاؤنڈیشن سٹون رکھنے کی، بس جس میں لوگوں کو نہیں بلانا تھا، تو اس فاؤنڈیشن سٹون کی تقریب کو ایک بڑے جلسے میں کنورٹ کر دیا، اس خیال سے کہ اگر ویزا نہ ملا دوسری ریاستوں کا تو چلو ہندوستان بھر سے لوگ اس اجتماع میں آ کر کم سے کم ایک خطاب سن لیں گے اور مجھ سے ملاقات کر لیں گے اور میں ایک ہفتہ یہاں قیام کر لوں گا۔ یہ تھی ہنگامی صورتحال، جس کی وجہ سے انہوں نے ارجنٹ بیسز پر یہاں فاؤنڈیشن سٹون کی جو سیریمنی تھی، سنگ بنیاد رکھنے کی سیریمنی، اس کو جلسہ عام میں کنورٹ کر دیا۔ یہ ریزن تھی شہر میں جلسہ نہ کرنے اور 50 کلومیٹر باہر دیہات میں آ کر کرنے کی۔ لیکن آپ دیکھیے لوگوں کے عالم، جذبات کا عالم، کہ ابھی رواں دواں گاڑیوں کی لائٹوں کی قطاریں چلی آ رہی ہیں اور سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اہالیان ہند میں سے عشاق رسول کا، ان کو روکیں بھائی، بیٹھنے دے دیں بیٹھے وہ اتنی کثرت کے ساتھ آئے ہیں کہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کا منظر بن گیا۔ اس پر میں سید نادی علی کو بھی اور تحریک منہاج القرآن انڈیا کے تمام کارکنان اور قائدین جو آئے ہوئے ہیں ان کو، اور آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو آج اجتماع میں ہیں، سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں امید کرتا ہوں جس طرح سید نادی علی صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ سارے احباب گجرات کے سب لوگ اور دور دراز اسٹیٹس کے لوگ مل کر ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر کریں گے، اور منہاج القرآن انڈیا اس کو چونکہ پاکستان کے انڈر نہیں کیا، منہاج القرآن انٹرنیشنل پاکستان کے انڈر نہیں کیا، ایک اصولی فیصلہ کیا کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم، انڈیا ہی کی لوکل انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن، یہ خود یہاں کا ہیڈ کوارٹر، خود سربراہ ہے پورے منہاج القرآن کا کے لیے، اور شاید بنگلہ دیش کی تنظیم کو بھی، اور پھر یہ جو آسیان میں ملک آتے ہیں، یہ سری لنکا اور آگے مالدیو اور دیگر جو کنٹریز آتے ہیں، وہ اس کے انڈر کر دیے جائیں گے۔ اچھا، میں خوش آمدید کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہوم منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں، آج کے اس اجتماع میں شریک ہیں ہمارے ساتھ، تو میں ویلکم کرتا ہوں۔ میں آپ کی گورنمنٹ کا تھینکس پہلے کر چکا ہوں آپ کے سیکیورٹی ارینجمنٹ پر۔ امید ہے آپ بیٹھیں گے اندر؟ ٹھیک۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، آج کچھ باتیں قرآن مجید اور حدیث نبوی کے حوالے سے آپ سے کرنی ہیں، اور کچھ باتیں شان اولیاء اور ذکر خواجہ خواجگان حضور معین الدین اجمیری کے حوالے سے کرنی ہے، اور کچھ باتیں امن، محبت، سلامتی اور آشتی کے حوالے سے
قرآن اور حدیث اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ بھگوت گیتا کے ریفرنس سے بھی کر لی. یہ میرے پاس یہ بھگوت گیتا کا انگلش ورژن بھی موجود ہے، تو میری گفتگو میں اس کا حصہ بھی شامل ہے. آج جو آیہ کریمہ میں نے ابتدا میں پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں نے بہت سے خطابات میں کی، اور زیادہ تر اس پر گفتگو معقولاتی طریقے سے ہوئی. آج میں منقولاتی طریق سے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے اور اس کی احادیث نبوی سے اور اقوال و آثار صحابہ سے اور اقوال و آثار تابعین سے اور ائمہ مفسرین سے، یعنی منقولات کے طریق سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کریں گے. اور پھر یہ جو موضوع ہے رفعت ذکر مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہم شان اولیاء اور مضمون امن و آشتی کی طرف آئیں گے. اس آیہ کریمہ کے کئی معنی ہیں. میں اسٹریٹ اوے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جو اجازت نامہ کے مطابق عین اپنے وقت پر خطاب کو اور اجتماع کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہاں کے احباب نے کہا کہ کاغذ پر اجازت نامہ تو دیتے ہیں رات 10 بجے تک، لیکن یہاں کا معمول ہے کہ چلو گھنٹہ ڈیڑھ اگر بات تک بھی چلتا رہتا ہے جلسہ. تو میں نے کہا نہیں، لوگ چلاتے رہتے ہیں، بے شک چلائیں، میں نہیں چلا سکتا، میرا منصب اجازت نہیں دیتا. میں جو اجازت نامہ آن پیپر ٹائمنگز کے اعتبار سے ہوا ہے، ہمیں اسی کے مطابق پابندی کرنی. لہذا میں تمہید میں جائے بغیر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے موضوع پر. سید نادی علی صاحب، آپ نے اینٹ لینی تھی سنگ بنیاد کی، وہ لے لی رکھنے کے لیے. آپ کو میں نے دے تو دی، مگر یہاں بھی لے لیں آپ اس کو. ایک اینٹ پہلے تو آپ نے سنگ بنیاد کے لیے لی. کیا؟ جی جی نہیں، اب ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا خطاب. آپ اینٹ لائیں، لے لیں نا. یہ تو پہلے جو چیز ہاتھ میں ہوتی تو ٹھیک تھی. یہ سنگ بنیاد کے لیے میں اینٹ دے رہا ہوں سید نادی علی صاحب کو، جس کو یہ تنظیم کے لوگ سارے آرام سے اپنی جگہ پر انشاءاللہ رکھ دیں گے. کپڑا رکھ لیں. میں عرض کر رہا تھا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا.
آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کس طرح بلند کیا گیا، ذکر مصطفیٰ کی بلندی اور ذکر مصطفیٰ کی رفعت کا معنی کیا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی رفعت اور بلندی کے بہت سے معنی ہیں، بہت سے درجنوں معنی ہیں، درجنوں ذکر مصطفیٰ کی بلندی اور رفعت کی۔ لیکن آج کی نشست میں 3 یا 4 موقع کی گنجائش اور وقت کی گنجائش کے مطابق بیان کروں گا۔ پہلا معنی ذکر مصطفیٰ کی رفعت کا اور بلندی کا وہ ہے جسے سیدنا جبرائیل امین نے اس آیت کے نزول کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے خود آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روایت کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث اس کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں تخریج کیا اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں تخریج کیا، اور امام حیثمی نے کہا کہ اس کے اسناد یعنی سند حسن ہے۔ پھر اس کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا اپنی سند کے ساتھ، امام خلال نے السنہ میں روایت کیا سند کے ساتھ، امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں پوری سند کے ساتھ روایت کیا، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سند کے ساتھ روایت کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں سند کے ساتھ روایت کیا۔ الغرض خطیب بغدادی اور بہت سے ائمہ محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اسناد کے ساتھ اور اسناد جید اور اسناد حسن کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آواز کم کیوں ہو گئی بیٹے؟ کم کیوں ہو گئی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت اتری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جبرائیل امین ساتھ آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا فقال ان ربی وربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے رب نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کے ذکر کو بلند کیا جانا، اس کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آپ کے ذکر اور آپ کی شان کو بلند کیا ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا، تو ذکر کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، ذہن نشین کر لیں۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر مذکور کی ذات کو، مذکور کی صفات کو، جس کا ذکر ہے، جس کا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کی عظمتیں، اس کی رفعتیں، اس کی شان، اس کے بیان کو ذکر کہتے ہیں۔ یعنی کسی کی اچھائی کو بیان کیا، کسی کی خوبیوں کو بیان کیا، کسی کی اعلیٰ صفات کا بیان کیا۔ آواز تھوڑی اور اونچی، آواز اونچی رکھیں۔ کسی کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے اسماء کا، اس کے افعال کا، اس کی خوبیوں کا، اس کی عادات کا، اس کی خصلتوں کا، اس کے شمائل کا، اس کے فضائل کا، اس کے مناقب کا، اس کی عادات کا، اس کے آداب کا، اس کے طور طریقوں کا، اس کا ذکر کرنا خوبی کے ساتھ، یہ ذکر ہے۔ تو اس لحاظ سے ذکر کا معنی دراصل شان ہوا۔
تو آپ تو پہلے سے ہی ہر بلند سے بلند تر ہیں، ہر عظیم سے عظیم تر ہیں، ہر اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہیں، ہر عرفہ سے عرفہ تر ہیں پہلے ہی. تو اب پھر اس سے بلند کرنا، اس کی نسبت کیا تھی، ریلیونس کیا تھا، معنی کیا تھا؟ اس کے لیے لگایا لکا. محبوب جو پہلے بلند کیا میں نے، جس مقام پر فائز کیا، وہ میں نے اپنے لیے بلند کیا تھا، چونکہ میں نے آپ کو خلعت نبوت دی تھی، خلعت رسالت دی تھی، میں نے آپ کو سید الرسل بنایا تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وہ جو رسالت کی فضیلتیں ہیں وہ آپ کو عطا کی تھی، اور ان فضیلتوں کے منتہائے کمال پر آپ کو پہنچایا تھا. انک لعلی خلق عظیم کہہ کر اخلاق کی آخری منزل پہ آپ کو فائز کیا تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر ساری کائنات پر محیط رحمت کے آخری مقام پر آپ کو بٹھایا سجایا تھا. تو پہلے جو میں نے درجہ دیا وہ تو میری عطا تھی، وہ میرا امر تھا، میرا فیصلہ تھا، میں نے کیا. اب جو میں نے اس مقام پر فائز ہونے کے بعد آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے محبوب، وہ آپ کی رضا اور آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو اتنا دیں گے ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو فرمایا ہم نے آپ کا ذکر، آپ کی شان آپ کے لیے، یعنی آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی رضا کے لیے بلند کر دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس مقام بلند پر فائز ہو کر اب حضور کا ذکر اس سے بھی بلند تر ہو رہا ہے. اب اس کا ذکر اب مزید بلند ہو کر کہاں جائے گا، کتنا بلند ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں جائے گا اس کا ذکر. اب اس کا بیان اللہ رب العزت نے خود کیا. تو جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح آپ کے ذکر کی بلندی کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس نے بلند کیا ہے اس کا معنی بھی وہی جانتا ہے. اس پر سیدنا جبرائیل امین نے اس آیت کا معنی روایت کیا اللہ تعالی کی طرف سے کہ اللہ نے آیت بھی بھیجی ہے اور اس کا معنی بھی ساتھ بتایا ہے، نازل کیا ہے. فرمایا قال اذا ذکرت ذکرت معی. اب اس کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے ان بلندیوں پر فائز آپ کو کر دینے کے بعد آپ کے ذکر کو مزید بلند جو کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اب وہ مزید بلندی یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اب جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں آپ کا ذکر ہوگا. تو جو پہلے بلندی تھی وہ عالم خلق میں تھی، یعنی ساری مخلوقات سے آپ کی شان بلند تر تھی، کل مخلوقات سے آپ کا مقام بلند تر تھا، کل مخلوقات سے آپ کا ذکر بلند تر تھا. پہلے یہ تھا. اب مخلوق سے اوپر تو کوئی جگہ بچی نہ تھی کہ آپ کے ذکر کی بلندی کو مزید اوپر لے جایا جائے. بلندی کا اینڈ ہو گیا تھا، بلندی کا ہائٹ کا اینڈ ہو گیا تھا. اب اس کے اوپر تو کوئی جگہ نہ تھی کہ آپ کے ذکر کو مزید اونچا کیا جائے. سو میں نے جب آپ کے ذکر کو مزید بلند کرنے کا فیصلہ کیا تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ باری تعالیٰ پہلے ہی ذکر مصطفیٰ ہر بلندی سے بلند ہے، ہر رفعت سے بلند ہے، ہر اونچائی سے اونچا ہے. اب اس سے اوپر تو اونچائی بلندی کی جگہ کوئی نہیں. اب ذکر مصطفیٰ مزید بلند کہاں ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو میں نے فیصلہ کیا اب ایک ہی صورت رہ گئی، کیونکہ مصطفیٰ جس مقام پر پہلے آپ فائز ہیں اس سے اوپر تو خالق کا مقام ہے، مخلوق کا تو کوئی مقام ہے نہیں. اور خالق آپ ہو نہیں سکتے، خالق آپ ہو نہیں سکتے، خالق تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے. اب آپ عالم خلق میں آخری حد پر آپ بھی فائز ہیں، آپ کا ذکر بھی فائز ہے. اب اس سے آگے اگر آپ کے ذکر کو مزید بلند کرنا ہو تو مخلوق میں تو کوئی جگہ نہیں. اب کیا صورت ہوگی؟ تو فرمایا
اب صورت ہوگی اذا ذکر تو ذکرت معیہ، کہ آپ رب تو بن نہیں سکتے، آپ خدا تو بن نہیں سکتے، مخلوق ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، مگر خدا تو نہیں بن سکتے، مگر اور نہ خدا سے کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک صورت ممکن ہے کہ توحید بھی رہے، رسالت بھی رہے، اور وہ یہ کہ محبوب اب جہاں جہاں میرا ذکر ہے، میں خالق ہوں، تو مخلوق ہے، مگر مخلوق ہو کر تیرا ذکر اب میں نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب جب میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ساتھ ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ساتھ ہوگا یا محبوب، لہذا آپ کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اپنے ذکر کے ساتھ مقرون کر دیا ہے، یہ معنی بیان کیا۔ اور اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے کلام قدسی یہ تھا اذا ذکرت ذکرت معیہ، کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے آپ کا ذکر ہر صورت ضرور ساتھ کیا جائے۔ امت مسلمہ کو ایک اصول اور قاعدہ دے دیا کہ اب جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے اس کے اوپر اللہ کی یہ سنت واجب ہو گئی کہ جب اللہ کا ذکر کرے اس کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر اب رسول کے ذکر کے بغیر قبول نہیں ہوگا، یہ قرآن کا قاعدہ آ گیا، اللہ کا ذکر رسول کے ذکر کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر واجب ہو گیا کہ اگر وہ تکبیر کا آواز اور نعرہ بلند کرے تو ساتھ رسالت کا آواز اور نعرہ ضرور بلند کرے، کیونکہ اس کا نعرہ تکبیر قبول نہیں ہوگا جب تک ساتھ نعرہ رسالت بلند نہیں ہوگا، اس کا اللہ کہنا قبول نہیں ہوگا جب تک ساتھ محمد کا ورد نہیں کرے گا۔ تو یہ آیہ کریمہ اور گرم گرم لا رکھے، گویا یہ آیت کریمہ زبان حال سے اللہ رب العزت کے بیان کردہ معنی کی روشنی میں اذا ذکرت ذکرت معی، تو اس آیت کریمہ نے یہ معنی واضح کر دیا کہ اب جہاں جو شخص یا اللہ کہے اس کا یا اللہ کہنا گوارا نہیں، مقبول نہیں جب ساتھ یا رسول اللہ نہ کہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک الگ بات ہے، آپ کے سمجھانے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ جس ہستی کے ذریعے خود خدا ملا، جس ہستی کے ذریعے خدا ملا، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ مجھ پر ایمان یہ کیسا ایمان ہے کہ جس نے انسانیت کو میری خبر دی وہ میرا نام تو الاپیں اور محبوب تیرا نام نہ الاپیں، جس کے ذریعے معرفت ملی رب کی۔ اب خدا کہتا ہے کہ جو میرا نام لے وہ ساتھ تیرا نام بھی لے، جو یا اللہ کہے وہ یا رسول اللہ کہے، جو خدا کی بات کرے وہ ساتھ بات کرے، اور اگر میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر نہ ہوگا تو میں اپنا کیا ہوا ذکر بھی واپس رد کر دوں گا۔ اس تفسیر کو جو میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر الہی ہے، الہی اللہ کی اپنی کی ہوئی تفسیر ہے۔ اب اس کو صحابہ کرام سے مزید روایت کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا اپنی تفسیر میں، تفسیر ابن ابی حاتم میں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد التابعی، ایک صحابی جو ترجمان القرآن ہے عبداللہ ابن عباس، اور ایک عظیم مفسر تابعی حضرت مجاہد، دونوں کی تفسیر اس آیت کریمہ کی ابن ابی حاتم نے روایت کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قَالَا، دونوں نے کہا، اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اذکر الا ذکرت معی، اب الفاظ بدل گئے، اسلوب بدل گیا۔ پہلے تھا اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے ساتھ ہی آپ کا ذکر کیا جائے،
اب امام ابن ابی حاتم نے ابن عباس اور حضرت مجاہد تابعی ان سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کا معنی بیان کیا لا اذکرو، لوگوں میرا ذکر نہ کیا جائے، یہ سننے کی بات ہے، لا اذکرو میرا ذکر نہ کیا جائے، میرا ذکر نہیں کیا جا سکتا، الا ذکرت معی، ہاں تب میرا ذکر کرنے کی اجازت ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ہو۔ اب اسلوب بدل گیا، آپ نے دیکھا نا، اسلوب ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ پاک کے معنی لا اذکر، میرا ذکر نہیں ہو سکتا، یعنی میرا ذکر مقبول نہیں ہو سکتا، میرا ذکر عبادت نہیں بن سکتا جب تک میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہ ہو۔ اب ایک اور تابعی ہیں جلیل القدر تابعی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیں، میں اس لیے آج یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ معنی عشق اور محبت کرنے والوں نے صرف ایک روایت اور حدیث کی بنیاد پہ خود نہیں بنا رکھا، نہیں، کل صحابہ تابعین کا عقیدہ اور ائمہ تفسیر کا عقیدہ یہ تھا۔ حضرت قتادہ التابعی روایت کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت فرماتے ہیں قال رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاة الا ینادی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کا ذکر دنیا میں بھی اور آخرت میں اس طرح بلند کر دیا کہ اب کوئی خطیب کسی خطیب کے لیے جائز نہیں کہ خطبہ دے اور خدا و مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا نہ کرے۔ کسی شہادت دینے والے، گواہی دینے والے متشہد کو اجازت نہیں کہ شہادت توحید کی کرے اور رسالت کی نہ کرے، اور کسی نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کا ذکر اور حضور پر درود و سلام پڑھنا اسے اپنی نماز کا حصہ بنا دیا، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ مصطفیٰ کا درود و سلام دونوں کو ملا کر حصہ نماز بنا دیا، حصہ عبادت بنا دیا۔ پھر اس کے بعد امام سلمی روایت کرتے ہیں امام احمد بن عطا سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا وَجَعَلْتُ تَمَامَ الْإِيمَانِ بِي بِذِكْرِكَ مَعِي، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایمان کا پورا ہونا، ایمان کا مکمل ہونا اس امر کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ اس شخص کا ایمان صحیح ہے اور اس شخص کا عقیدہ صحیح ہے اور اس شخص کا مومن ہونا صحیح ہے بے ذکر کمائی، جو آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ کرے وہی مومن ہے، جو آپ کا ذکر مجھ سے جدا کر دے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے لیے، مسلمان کہلانے والوں کے لیے، توحید کی دعوت دینے والوں کے لیے، مساجد کی ممبر پہ خطبے دینے والوں کے لیے، واعظ اور تبلیغ کرنے والوں کے لیے یہ بات ہدایت کی ہے کہ فرمایا گیا کہ اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جو خدا کا ذکر کرے اور مصطفیٰ کا نہ کرے۔ پھر حضرت عدی بن ثابت روایت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، امام ابن ابی حاتم نے اس کو سند کے ساتھ روایت کیا اپنی تفسیر میں عدی بن ثابت سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا سوال کیا کہ میں بعد میں سوچتا رہا کہ کاش یہ نہ کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ سے ایک سوال کیا، پھر آقا نے فرمایا کاش میں نے اللہ سے یہ نہ پوچھا ہوتا، یہ سوال کاش نہ کیا ہوتا، مگر کر دیا سوال۔ سوال کیا تھا؟ عرض کیا باری تعالیٰ اتخذت ابراہیم خلیلا، اے رب، اے باری تعالیٰ اتخذت ابراہیم خلیلا، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، وَكَلَّمْتَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا،
اتنی روایت کے لفظ ہیں. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا میرے محبوب قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا تو بتا دوں محبوب آپ کو کیا کیا. پھر وہ شانے بیان کر کے آخر پہ طویل مضمون ہے حدیث کا اور ختم کیا کلام کو یہاں وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ فَلَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي. محبوب ان کو تو فقط خلیل و کلیم بنایا ہے اور آپ کو ایسا حبیب بنایا ہے کہ اگر آپ کا ذکر کوئی شخص میرے ذکر کے ساتھ جوڑ کر نہ کرے تو میرا ذکر بھی قبول نہیں ہوگا. اب میرا ذکر ہو ہی نہیں سکتا جب تک محبوب آپ کا ذکر ساتھ نہ ہو. پھر امام مکی بن ابی طالب المقری وہ روایت کرتے ہیں اپنی تفسیر الہدایہ میں، یہ سب متقدمین ہیں مفسرین، آج سے 1000 1100 1200 سال 1300 سال 1400 سال پہلے کے متقدمین ہیں سب جن ائمہ کی تفسیریں دے رہا ہوں. یہ آج کے عقیدے رکھنے والے لوگوں کی بات نہیں. امام مکی بن ابی طالب نے روایت کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مَانَا اے لا اذکر الا ذکرت معی. اس کا معنی ہے کہ میرا ذکر اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک آپ کا ذکر میرے ساتھ نہ ہو. وَذَلِكَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. یہ امام مکی بن ابی طالب نے واضح کیا، فرمایا کہ اس کا اشارہ کہ حضور کے ذکر کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، جدا نہ کیا جائے، اس کا عملی ثبوت اس کلمہ توحید میں ہے جس پہ تھوڑی دیر غور کیجئے. کلمہ توحید میں فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اب کیسے جوڑا؟ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ دو الگ جملے ہیں. توجہ والی بات ہے. لا الہ الا اللہ یہ ایک فل فلیج سینٹنس ہے، ایک انڈیپینڈنٹ سینٹنس ہے. دنیا کی ہر زبان کا قاعدہ یہ ہے، اس میں توحید کا بیان ہے. محمد الرسول اللہ ایک الگ سینٹنس ہے، اس میں حضور کی رسالت کا بیان ہے، الگ جملہ ہے. دنیا کی ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جب دو انڈیپینڈنٹ جملے آئیں، الگ جملے آئیں تو درمیان میں اور لگتا ہے، درمیان میں اینڈ لگتا ہے. انگلش میں آپ انڈیپینڈنٹ جملے لگاتے ہیں تو اینڈ لگاتے ہیں، یا کئی چیزیں بیان لفظوں کو بیان کرنا ہو یا کوئی تو کوما لگاتے جاتے ہیں، کوما اینڈ کا معنی دیتا ہے. اردو میں اور کہتے ہیں، عربی میں واو عاطفہ کہتے ہیں، واو لگاتے ہیں، واو واو عاطفہ. چونکہ دو الگ جملے ہیں، دوسرا جملہ پہلے ہی جملے کا حصہ نہیں ہے، پہلے جملے کا حصہ نہیں ہے. پہلے جملے کا مضمون توحید تھا، کمپلیٹ ہو گیا. اب دوسرے جملے کا مضمون کاملاً رسالت ہے. پہلے اللہ کی بات تھی، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کی بات ہے. تو واو عاطفہ ہونا چاہیے، مگر واو عاطفہ جس کا معنی اور ہے وہ ہٹا دیا، نکال دیا. فرمایا آپ کا ذکر میں نے اپنے ذکر کے ساتھ یوں جوڑا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جہاں اللہ کی ہے ختم ہوئی وہاں محمد کی میم شروع ہو گئی. میرے محبوب میں نے اپنے نام اور تیرے نام کے درمیان اور لگانا بھی گوارا نہیں کیا. ایک دنیا کی ہر زبان کا جو قاعدہ کلیہ ہے، پانی گرم بیٹھے ہوں کہ اور لگتا ہے، اینڈ لگتا ہے، واو عاطفہ لگتی ہے، اس سے ایک فاصلہ آ جاتا ہے، اس سے ایک فاصلہ آتا ہے جو پچھلے جملے کو پہلے جملے سے ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہے. تو فرمایا محبوب آپ کے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ یوں جوڑا ہے کہ اللہ اور محمد کے درمیان واو عاطفہ اور بھی گوارا نہیں کیا. وہ فاصلہ جو واو عاطفہ لگانے سے پیدا ہو جاتا ہے اور لکھنے سے پیدا ہو جاتا ہے، وہ فاصلہ بھی گوارا نہیں کیا.
اللہ اور محمد کے درمیان. تو اب کلمہ طیبہ کا ترجمہ کوئی یوں نہیں کر سکتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. جس نے اور کر دیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول میں فاصلہ کر دیا. رب کائنات نے واو کو ہٹا دیا اور کو بھی ہٹا دیا. یہ ہے اختران کہ وہ فاصلہ بھی گوارا نہیں کیا ہے اللہ نے. اب پھر اسی معنی کو حافظ ابن کثیر وہ اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہوئے پھر اس پر شواہد اور توابع لائے ہیں, شہادتیں اور دلائل لائے ہیں, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث لائے ہیں. پھر امام بغوی بھی عبداللہ ابن عباس سے اور حضرت مجاہد سے مرفوعاً حدیث لائے ہیں. اور حافظ ابن کثیر اور امام بغوی دونوں اس پورے مضمون کی تائید کے لیے حضرت حسان بن ثابت کا شعر یہاں لائے ہیں. حضرت حسان بن ثابت کا شعر کوٹ کرتے ہیں. اس معنی کی وضاحت کے لیے حافظ ابن کثیر اور امام بغوی وہ فرماتے ہیں وَدَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدٌ. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دم الالہ اسم النبی الی اسمہ، کہ اللہ نے محبوب کا اپنے محبوب اور نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، ضم کر دیا، ملا دیا. اس لیے مؤذن ہر روز کی 5 نمازوں کے لیے جب اذان کہتا ہے تو اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتا ہے. اور فرمایا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدٌ. اور پھر اللہ پاک نے حضور کا اسم محمد اپنے نام میں سے نکالا. حضور کے اسم کو باہر سے نہیں بنایا، کسی اور مادہ سے نہیں بنایا، کسی ڈیفرنٹ روٹ ورڈ سے نہیں بنایا، کسی ڈیفرنٹ ایٹیمولوجیکل اوریجن سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ کا اپنا نام تھا محمود. اس محمود کے لفظ کا مادہ حمد ہے، حمد سے اپنا نام محمود رکھا، اسی حمد سے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا. اپنا اور محبوب دونوں کا نام ایک ہی مادہ سے اللہ نے بنایا. پھر اس کے بعد مزید معنی جن کو میں بعد میں ابھی ذکر کرتا ہوں. ان معانی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو پہلا معنی امام ابو المنصور ماتریدی یہ عقیدہ اہل سنت کے سب سے بڑے، تاریخ اسلام کے سب سے بڑے اور پہلے امام ہیں. جیسے امام ابو الحسن اشعری اہل سنت کے عقیدے کے یاد رکھ لیں، سب سے پہلے امام وہ امام ابو المنصور ماتریدی ہیں. یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ پر ہے، عقائد اہل سنت کے امام ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے کئی معنی، ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اب مجھ پر ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جب تک تیرے اوپر ایمان ساتھ نہ لایا جائے. میری اطاعت قبول نہیں کی جائے گی محبوب جب تک تیری اطاعت نہ کی جائے. میرے حکم کی تعمیل قبول نہیں کی جائے گی جب تک آپ کے حکم کی تعمیل پہلے نہ کی جائے. فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مصطفیٰ کی اطاعت کو اطاعت خدا بنا دیا جانا، کہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. تو اطاعت رسول کو اطاعت خدا بنا دیا جانا یہ بھی رفعت ذکر مصطفیٰ کی ایک شان ہے کہ حضور کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت بنا دیا. اور فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وہ لوگ جب تک آپ کو اپنے اختلافات میں حکم اور حاکم نہ مان لیں اور آپ کی حکومت تسلیم نہ کر لیں، محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. تو حضور کی حکومت کو مانے بغیر ان کے ایمان کی نفی کر دینا، انتفاع ایمان، یہ حضور کے ذکر کی رفعت کی ایک شان ہے، ذکر مصطفیٰ کی ایک
شان ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا نام پچھلے میں محمود حمد سے اور حضور کا نام اسی مادہ سے محمود کے ساتھ محمد نکالا. اسی طرح محمد تو بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر رب کائنات نے حضور کو اپنی محمود ہونے کی شان کا بھی مظہر بنایا، اپنا نام محمود رکھا، اور قیامت کے دن مصطفیٰ کا مقام محمود رکھا. فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت کے دن آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا. تو دنیا میں نام محمد رکھا ہے اور قیامت کے دن مقام محمود رکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور امام ماتریدی نے کہا پھر حضور کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مقرون کر دینا، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبوں میں، ہر جگہ پر. نکاح میں نکاح نہیں ہوتا جب نکاح پر خطبہ پڑھا جائے، مسنون ہے، میں سنت کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ کا نام ہوگا تو حضور کا ذکر. تو فرمایا کہ بہت سے معنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بلند ہو جانے کے ہیں. پھر اس طرح حضرت ضحاک عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، جلیل القدر تابعی، اور وہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لا ذکرت الا ذکرت معی، میرا ذکر نہ کیا جائے جب تک میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہ ہو. اور فی الاذان، اذان میں اذان قبول نہیں ہوگی جب تک خدا و مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا نہ ہو. اقامت قبول نہیں جب تک دونوں ذکر اکٹھے نہ ہو. تشہد قبول نہیں جب تک دونوں ذکر اکٹھے نہ ہو. خطبہ جمعہ قبول نہیں جب تک ممبر پر خدا اور مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا نہ آئے. عید الفطر کا خطبہ قبول نہیں، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اکٹھا نہ ہو. عید الاضحیٰ کا خطبہ قبول نہیں، میدان عرفات میں ایام تشریق کا ذکر قبول نہیں. یوم عرفہ 9 ذی الحج عرفات کے میدان کا خطبہ قبول نہیں، خدا و مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا نہ ہو. عند الجمار مینا کے میدان میں کنکریاں مارتے وقت ذکر خدا قبول نہیں جب تک ذکر مصطفیٰ ساتھ نہ ہو. صفا مروہ کی پہاڑیوں پر خدا کی تسبیح قبول نہیں جب تک مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہ ہو. نکاح کا خطبہ قبول نہیں جب تک مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہ ہو. فرمایا حتی فی مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشارق سے لے کر مغارب تک جہاں جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے گا وہ قبول نہیں ہوگا جب تک مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہ ہو. کیا حضرت ضحاک کے حوالے سے تفصیل میں اس کو یہ نہیں کہ ایک تابعی نے کہا، نہیں، اس کو امام شافعی نے بھی روایت کیا، اسی معنی کو بیان کیا. اس کو امام طبری نے بھی بیان کیا، اس کو امام بغوی نے بیان کیا، امام قرطبی نے بیان کیا. سینکڑوں ائمہ تفسیر اسی معنی کی تشریح اور تائید کرتے ہیں. اب یہاں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ اذان، اقامت، نماز، تشہد، خطبہ جمعہ، خطبہ عید الفطر، خطبہ عید الاضحیٰ، ایام تشریق کی، اور عند الجمار، صفا مروہ، خطبہ نکاح، یہ سارے مقامات پر ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کو یکجا کر دیا، جمع کر دیا. اب یہ توجہ کی بات ہے، یہ سارے واجبات شرعیہ ہیں. یہ واجبات بریہ شرعیہ ہیں جو شرعی طور پر واجب ہیں. جب شرعی واجبات میں اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا کرنا گوارا نہیں کیا اور اپنے ذکر کو مصطفیٰ کے ذکر سے گوارا نہیں کیا، شرعی واجبات میں جب گوارا نہیں تو مستحبات اور مباحات میں جدا کرنا کیسے گوارا ہوگا؟ نماز جیسی عبادت میں اللہ نے ذکر جدا کرنا گوارا نہیں کیا تو عام مستحسن امور میں اور کلمات میں گوارا کس طرح کر دیا جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کی عبادت بھی کرے، جنت دوزخ کی تصدیق بھی کرے اور قرآن اور حدیث کی ساری تعلیمات کو مانے، مگر ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانے، پنجگانہ نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، تبلیغ کرے، سب کچھ کرے، مگر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نبوت نہ مانے، رسالت نہ مانے، ان کی شفاعت نہ مانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانے، اس کا سب کچھ رد کر دیا جائے گا
اور اللہ پر ایمان لانا بھی اس کو نفع نہیں دے گا. اسے امام مجاہد التابعی نے بیان کیا، تابعی نے، حضرت قتادہ نے بیان کیا، ابو الہیثم نے بیان کیا، پھر اس کو امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا، امام عبد الرزاق نے جو محدث ہیں صاحب مصنف روایت کیا، امام فریابی نے روایت کیا، سعید بن منصور نے روایت کیا، امام عبد بن حمید نے روایت کیا، ابن المنذر نے روایت کیا، امام طبری نے، امام بہقی نے الدلائل میں، امام سیوطی نے الدر المنصور میں، اور ان ساروں نے نسبت امام شافعی کی طرف کی. یہ امام شافعی کا عقیدہ ہے. یہ اس آیت کریمہ کا پہلا معنی تھا. اس آیت کریمہ کا پہلا معنی اور رفعت ذکر مصطفیٰ کا پہلا درجہ، پہلا معنی اور پہلا درجہ. اب اس کا دوسرا معنی ہے، وہ توجہ سے سنیے. یہاں تک معنی یہ تھا کہ اللہ نے حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، اور حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ کے ذکر سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ پہلا معنی تھا جو اب تک بیان ہوا. اب دوسرا معنی جس کو امام ابو عبد الرحمن السلمی نے اپنی تفسیر میں، جو امام ابو القاسم القشیری کے شیخ اور امام حاکم کے، امام بہقی کے شیخ ہیں، انہوں نے بیان کیا. یہ دوسرا معنی سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب دوسرا معنی امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں، جس کو روایت کیا امام سلمی نے. رفعت ذکر مصطفیٰ کا دوسرا درجہ، پہلا سن چکے. پہلا یہ ہے کہ ذکر خدا ہے. یہ بات سمجھنے والی. ذکر خدا ہے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ہے، مگر دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے، باہم نتھی کر دیا گیا ہے، مقرون کر دیا گیا ہے. ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو کہیں بھی جدا نہیں کیا جا سکتا. اکیلا نہیں کر سکتے خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر ساتھ کرنا ہوگا. ہم تو اس معنی کو پورا نہیں کر رہے آج. ہم تو یہ پہلا معنی پورا نہیں کر رہے، اور ائمہ اس سے آگے رتبے بیان کرتے ہیں. حضور کے ذکر کی بلندی کا دوسرا درجہ جو سیدنا امام جعفر الصادق نے بیان کیا، وہ یہ. پھر دہرا رہا ہوں، پہلے معنی کی روح سے حضور کا ذکر حضور ہی کا ذکر تھا، اور اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر تھا، مگر دونوں یکجا تھے، اکٹھے تھے، مقرون تھے. اب دوسرا معنی امام جعفر صادق نے فرمایا یہ ہے لا یذکرک احد بالرسالہ الا ذکرنی بالربوبیہ. فرمایا کہ دوسرے معنی کی روح سے یہ ہے ورفعنا لک ذکرک کا معنی کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے. یعنی ذکر مصطفیٰ کو خود ذکر خدا قرار دے دیا ہے. مصطفیٰ کر دے، ساری رات حضور کے گن گاتا رہے، ساری رات آقا کی نعتیں پڑھتا رہے، ساری رات مصطفیٰ کی زلفوں کی بات کرتا رہے، مصطفیٰ کے رخ انور کی بات کرتا رہے، میرے آقا کی پیاری آنکھوں کی بات کرتا رہے، ابرو مصطفیٰ کی بات کرے، زلفوں کے کنڈل کی بات کرے، رخسار مصطفیٰ کی بات کرے، حضور کی رفتار کی بات کرے، حضور کے خوبصورت ہاتھوں کی بات کرے، حضور کی قد و قامت کی بات کرے، حضور کے نور کی بات کرے. ساری رات اگر صرف مصطفیٰ کا ذکر کرے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں خدا کی قسم فقط ذکر مصطفیٰ کیا تو خود وہ ذکر خدا ہو گیا. یہ بات توجہ سے سننے والی ہے. یہ معنی میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے تو بھائی پیدا ہونے سے بھی 1100 سال پہلے یہ معنی تفاسیر میں بیان ہو چکے ہیں. ہم تو کل پیدا ہو رہے ہیں. یہ سیدنا امام جعفر صادق یہ معنی بیان کر رہے ہیں.
سیدنا امام زین العابدین کے پوتے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے رخت جگر یہ وہ معنی بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں لا یذکرک احد بالرسالہ الا ذکرنی بالربوبیہ، کہ میرے محبوب اگر کوئی شخص آپ کی رسالت کی شان بیان کر دے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے میری توحید کی شان بیان کی۔ کوئی آپ کی شان بیان کر دے تو تصور کیا جائے گا کہ اس نے میری شان بیان کر دی، میری ربوبیت کا ذکر کر دیا۔ اب اسی معنی کو امام ابن عطا نے بھی بیان کیا، اور امام سلمی نے روایت کیا کہ معنی ورفعنا لک ذکرک اے جعلتک ذکرم من ذکری، کہ میرے محبوب میں آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیتا ہوں، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیتا ہوں۔ فَكَأَنَّكَ مَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، سو آج کے بعد یہ قانون جاری ہو گیا، میرے مصطفیٰ جو آپ کا ذکر کر لے اس نے گویا میرا ذکر کر لیا، سو اب جو ذکر مصطفیٰ کر لے اس نے خود بخود ذکر خدا کر لیا۔ اگر آپ میں سے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے ارے یہ کیسے ہو گیا کہ ذکر مصطفیٰ کر لے تو وہ خود بخود ذکر خدا بن جائے، ہاں تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے قرآن کا یہ ارشاد من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کر لے وہ خود بخود خدا کی اطاعت بن گئی۔ تو جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ خود بخود خدا کی اطاعت بن گئی، یہ قرآن کی نص ہے۔ جس نے رسول کا حکم مان لیا امر و نہی میں اس نے خود بخود خدا کا حکم مان لیا، جس نے رسول کا ادب کر لیا اس نے خدا کا ادب کر لیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، تو جس طرح قرآن کی یہ نص ہے کہ جس نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی اس نے خدا کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب حدیبیہ کے میدان میں 1500 صحابہ جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں انہیں بتا دو کہ ہاتھ تو تم نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیے ہیں مگر بیعت تمہاری خدا سے ہو گئی۔ تو جس طرح مصطفیٰ کی بیعت خدا کی بیعت ہے، جس طرح مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، جس طرح مصطفیٰ کے امر و نہی اور حکم کی تعمیل خدا کے حکم کی تعمیل ہے، اسی طرح مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ فَكَأَنَّ مَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، میرے محبوب اب یہ قانون نافذ کر دیا گیا ہے شریعت محمدی میں کہ جس نے آپ کا ذکر کر دیا اس نے خدا کا ذکر کر دیا، یہ قانون ہے۔ مگر یہ قانون نہیں، دوسری بات سنیے، یہ قانون نہیں بنایا کہ جو میرا ذکر کرے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرا ذکر کرتا رہے تو وہ آپ کا ذکر شمار کر دیا جائے، نہیں، جو میرا ذکر کرے گا وہ ذکر ادھورا رہے گا جب تک آپ کا ذکر ساتھ نہ ہو، مگر صرف آپ کا ذکر کر لے تو ادھورا نہیں رہے گا، کامل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا ذکر ہی میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہی میرا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اگر عمارت کی تعمیر کا تعریف کر دی عمارت کی تو معمار کی تعریف ہو جاتی ہے، کسی آرکیٹیکٹ کی ڈرائنگ کی تعریف کر دی آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی تو آرکیٹیکٹ کی تعریف ہو جاتی ہے، کسی پروڈکٹ کی تعریف کر دی، کسی فیکٹری کے پروڈکٹ کی تعریف کر دی تو فیکٹری کی تعریف ہو جاتی ہے۔ بھئی جس کی جو صنعت ہے، جو کاریگری ہے، جو اس کی پروڈکشن ہے، جس نے اس کی اگر کوئی کتاب کی تعریف کر دے، بھئی میری کتاب کی کوئی بڑا تعریف کر دے بڑی ہے تو میں اس سے ناراض ہوں گا بھی میری کتاب کی تعریف کیے جا رہے اور میری بات ہی نہیں کرتے، کوئی ناراضگی کی بات بنے گی؟ ایک آدمی میری کتاب کی تعریف کر دے اور میرا الگ سے میری تعریف نہ کرے تو مجھے غصے میں آ جانا چاہیے، استغفر اللہ العظیم، اور میری کتاب کی تعریف میری تعریف ہے۔ اگر یہاں کسی اسٹیٹ کا نظم و نسق اچھا ہو اور کوئی نظم و نسق کی تعریف کر دے تو نظم و نسق چلانے والے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں تو ان کی تعریف خود بخود نہیں بن جائے گی، میری بات سمجھ گئے نا؟ عدالت کے عدل کی تعریف کر دے کہ
اس عدالت سے عدل ملتا ہے، نا انصافی نہیں ملتی، تعریف کر دے تو ان ججوں کی تعریف ہو جائے گی کہ نہیں؟ بولیے، جو شخص جو چیز پروڈیوس کرتا ہے اس کی پروڈکٹ کی جب تعریف کر دی جائے تو وہ گویا پروڈیوسر کی تعریف ہو جاتی ہے۔ یہ وہ اصول یہاں لاگو کیا گیا ہے کہ میرے محبوب، اس حسن اور جمال کا مرکہ تجھے میں نے بنایا ہے، اس عظیم ذکر اور شان کے لائق میں نے بنایا ہے، اگر کوئی میرا ذکر کرتا رہے آپ کا نہ کرے تو ذکر ادھورا ہوگا، قبول نہیں کروں گا، مگر اس کے برعکس کوئی ساری رات کیا ساری زندگی صرف تیرا ذکر کرتا رہے، میں اس کو اجر دیتا رہوں گا، تیرا ذکر کرتا رہے میں اسے اپنے ذکر کا اجر دیتا رہوں گا، اپنی عبادت کا اجر دیتا رہوں گا، اس لیے کہ تیرا ذکر جب تیری شان ہو رہی ہے تو میں اس لیے خوش ہوں کہ میری پروڈکٹ کی تعریف ہو رہی ہے، جس کو میں نے بنایا ہے، جس کو میں نے سنوارا ہے، جس کو میں نے نبوت اور شان رسالت کا تاج دیا ہے۔ اس لیے فرمایا فَكَأَنَّ مَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، سو گویا معنی یہ ہوا محبوب جو آپ کا ذکر کر لے اس نے گویا میرا ذکر کر لیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی نعت پڑھنا وہ حمد الہی بھی بن جاتی ہے، جس نے آقا کی نعت پڑھ لی گویا اس نے حمد الہی کر لی، اور اگر خالی حمد الہی کرتا رہا وہ نعت شمار نہیں ہوگی، ذکر ادھورا رہ جائے گا۔ تو لوگوں سن لو، صرف ذکر خدا پر اکتفا کرنے والوں، اگر کوئی آپ میں کرے جو چاہے کہ میں صرف ذکر خدا کروں اور میرا کام ہو جائے، رب نے کہا تمہارا کام نہیں ہوگا۔ اگر اپنا کام چاہتے ہو تو خدا کے محبوب کا ذکر ذکر مصطفیٰ کرو، ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور ساتھ ذکر خدا بھی ہے۔ اس کی مثال یہ بات آپ سمجھ گئے۔ اب پہلا معنی یہ تھا کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کو ایک ساتھ کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، جدا نہ کیا جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے اور یہ ہوا کہ ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے، یا سافٹ طریقے سے یوں سمجھیے کہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بھی ہے، اگر ذکر مصطفیٰ ہو گیا تو خدا خوش ہے، ذکر خدا بھی ہو گیا۔ اب تیسرا معنی بھی ہے، اس ذکر مصطفیٰ کی رفعت کا ایک تیسرا درجہ ہے، اور وہ تیسرا درجہ تیسرے معنی کی صورت میں ہے۔ اب وہ تیسرا معنی کیا ہے؟ پہلے معنی میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، دوسرے معنی میں اور دوسرے درجے پر پہنچ کر رب کائنات نے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا، اپنا ذکر قرار دے دیا۔ پہلے تو واو کو مٹایا تھا، پہلے معنی میں اور کو ہٹایا تھا تاکہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں فاصلہ نہ رہے، گیپ نہ رہے، ڈسٹنس نہ رہے، اور کو ہٹایا تھا۔ دوسرے معنی میں دوسرے رتبے پر پہنچا کر ذکر مصطفیٰ کو اپنا ذکر بنایا تھا، ذکر مصطفیٰ اپنا ذکر بن گیا، اس میں غیریت بھی نہ رہی۔ اب جب تیسرا معنی آیا تیسرے درجے پر پہنچ کر تو اس کا معنی تیسرا سن لیجئے۔ اب تیسرے معنی کی روح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد، اللہ پاک کا فرمانا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ اب تیسرے معنی کی روح سے بلند کیسے ہوا؟ وہ یہ کہ خود تیسرے درجے پر پہنچا کر حضور علیہ السلام کی ذات کو، آقا علیہ السلام کی ذات کو، خود ذات مصطفیٰ کو اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا، ذات مصطفیٰ خود ذکر خدا ہو گئی، ذات مصطفیٰ بولی خود ذکر خدا ہو گئی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی تو میں نے بیان کر دیا نا، مگر قرآن کی تائید کہ خود ذات مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے، بلکہ ذکر مصطفیٰ کی سب سے اعلیٰ شکل وجود مصطفیٰ ہے۔
امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، امام حدیث ابن ابی شیبہ امام مسلم کے استاذ اور شیخ ہیں، اور امام ابن جریر طبری اور امام ابن المنذر اور امام ابن ابی حاتم، یہ سب ائمہ حدیث ائمہ تفسیر اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت مجاہد التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ